تو پیشانی پہ بل پڑ جائیں گے، لا مرحبا لہم کہیں گے، ان کے خوش آمدید نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ کر سخت رنجیدہ ہو جائیں گے، کبیدہ خاطر ہو جائیں گے۔ اور اہل جنت کے متعلق کہا ہوا ہے یہی کہ وہ ایک دوسرے کا استقبال سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ کریں گے۔ وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اور وہ کہیں گے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے یہ جو جنت مل رہی ہے، لیکن مومن کا تو انداز یہ ہے کہ اس پہ بھی وہ یہ کہتا ہے فمن اللہ علینا، نہیں یہ خدا کا احسان ہی ہے جو اس نے ہم پہ کر دیا۔ اور یہی جذبہ شکر گزاری ہے حقیقت میں عزیزان ایمان، یہ بڑی چیز ہے، یہ جو قرآن کریم نے تاکید بھی کی ہوئی ہے، شکر گزار ہونا۔ یعنی ہمارے ہاں تو اب یہ ساری چیزیں رسمی ہو گئی ہیں نا، جیسے السلام علیکم رسمی ہو گئی ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ جب بھی آپ ملتے ہیں اس سے پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری سلامتی اور امن کا خواہاں ہوں، میری طرف سے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میرا رد عمل بھی یہی تمہارے متعلق ہوگا۔ تو اگر دو افراد یا جو جماعتیں آپس میں ملیں اور ملتے ہی دل کی آواز ان کی ہو، منافقت کی آواز نہیں، کہ میں تمہاری پیس کا، تمہارے امن کا، تمہاری مسرتوں کا خواہاں ہوں، کیسا معاشرہ وہ نہیں ہوگا صاحب۔ وہاں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا، میں نے کہا ہے نا کہ وہ من اللہ علینا کہا ہے اگلی آیت میں، یہ اس کا احسان ہے جو اس نے ہمیں کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ پہلے تو یہ پہلے ہی خود کہہ دیا، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ ایک خصوصیت یہ بتائی کہ ہم دنیا میں جو رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہتے تھے، بہی خواہی کے ساتھ رہتے تھے، شفقت اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ یعنی ایک خصوصیت یہ بتائی فمن اللہ علینا، تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہم جنت میں آ گئے۔ تو گویا اہل جنت کی خصوصیات میں پہلی چیز یہ بتائی کہ ہم آپس میں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، شفقت سے، پیار سے، ہمدردی سے، غمخواری سے، اور پھر اس میں منافقت نہیں بلکہ خلوص سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہوئی جنت میں آنے کی۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم اہل جنت کی جن خوبیوں کو گناتا ہے اور دوسری طرف اہل جہنم کے جن ضمائم اور جرائم کا ذکر کرتا ہے، تو پہلی بات اہل جنت کی جن خوبیوں کو گناتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات جنت میں جا کر پیدا ہوں گی، وہ ساری ان کی صفات اس دنیا کے اندر ہیں، ان کے اعمال اس دنیا کے اندر ہیں۔ اگر وہ انہیں کہتا ہے کہ دیانت دار، امانت دار، خلوص، محبت، شفقت، یہ ساری چیزیں، یہ نہیں کہ یہاں سے تو وہ ایسے ہی چلے جائیں گے اور جو ہی جنت میں داخل ہوئے اور یہ ساری چیزیں ان میں پیدا ہو گئیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ جنت میں جائیں گے وہ جن کی اس دنیا کی زندگی میں یہ خصوصیات ان میں پیدا ہو چکی ہوں گی۔ انہی کو اعمال صالحہ یا نیک عمل کہتے ہیں۔ تو جتنی اہل جنت کی جتنی صفات و خصوصیات قرآن نے گنائی ہیں وہ اس دنیا کے اندر ان کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات و صلاحیتیں اس قسم کی ہوتی ہیں، انہی کو وہ اپنے ساتھ وہاں لے کے جاتے ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں، وہاں جا کے ان کو ایکوائر نہیں کرتے۔ وہ تو اور آگے بات ہے کہ پھر جنت کی زندگی میں مزید کیا کچھ وہ ایکوائر کریں گے۔ پروموشن میں جب لڑکا میٹرک سے کالج کے ایف اے میں جاتا ہے تو وہ میٹرک کی صلاحیتوں کی بنا پر ایف اے میں داخلہ لیتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اس نے فرسٹ ڈویژن لی تھی یا ہائی مارک لیے تھے تو وہ میٹرک کی اپنی خصوصیات کی بنا پر وہ یہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے جا کے اس نے جو ایف اے میں یا بی اے میں جو مزید علم حاصل کرنا ہے وہ وہاں کی اور بات ہے۔ داخلہ اس کا کالج میں وہ جو پچھلا امتحان یا پچھلی زندگی تھی اس کی میٹرک کی، ان میرٹس کی بنا پر اگلی کلاس میں داخلہ ملتا ہے۔ تو جنت میں جو لوگ جائیں گے قرآن کریم میں ان کی خصوصیات
بہت تفصیل سے ان کا ذکر بار بار ذکر آیا ہے، تو وہ ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جنت میں کچھ لوگ ہوں گے، یہ ان کی بات ہے، یہاں والوں کی بات نہیں ہے۔ جس شخص میں، جس گروہ میں یہاں وہ خصوصیات پیدا نہیں ہو چکی ہوں گی جو اہل جنت کی بتائی ہیں، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے۔ یہاں ویسا بننا ہوگا جیسا وہ جنت کے اہل جنت کو جس طرح سے قرآن قرار دیتا ہے، تو یہ اور جب ان میں یہ خصوصیات ہو جائیں پیدا، تو اہل جنت تو یہ یہیں ہو گئے۔ فارمل سی بات رہ گئی نا کہ امتحان ہوگا، اس میں پاس ہوں گے تو پھر پروموٹ ہو کے ایفے میں چلے جائیں گے، قابلیت تو اس نے پیدا کر لی ہوگی۔ اور اگر یہ افراد ایک معاشرہ ایسا قائم کر لیں گے، ایک نظام ایسا کر لیں گے قائم، اس قسم کے افراد جن میں یہ خصوصیات پیدا ہو چکی ہوں گی، تو یہی معاشرہ جنت کی مثیل بن جائے گا، اس دنیا کی جنت بن جائے گا۔ تو یہ جنت عرضی کی زندگی جسے میں بار بار کہا کرتا ہوں، وہ بھی کہیں سے اوپر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے۔ افراد معاشرہ کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں اور وہ ایک معاشرہ قائم کر لیں، اس قسم کا نظام قائم کر لیں اس قسم کا، تو یہ معاشرہ یا نظام جنتی کہلا لے گا یہاں۔ اور یہی جب آگے بڑھتے ہوئے اگلی دنیا میں یا اگلی زندگی میں جا پہنچیں گے، یہ اپنی جنت ساتھ لے جائیں گے، جس طرح سے اہل جہنم اپنا جہنم ساتھ لے جائیں گے۔ جہنم کے جہنم کے متعلق جن جرائم، گناہوں، ضمائم کا ذکر قرآن کرتا ہے، وہ وہاں جا کے نہیں پیدا ہوتے، وہ یہاں کے جرائم ہوتے ہیں جن کی بنا پہ ان کی زندگی جہنم کی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں یہ جو ذکر آیا ہے اہل جنت کے اور اہل جہنم کی، تو وہ اسی دنیا کے اندر جن انسانوں میں وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہوں گی، وہی ہوں گے جنت میں داخلے کے قابل، جہنم میں جانے کے سزاوار۔ تو جہنم کی تو بہرحال بات ہی وہاں تو رک گیا، مزید ترقی کا سوال ہی نہیں ہے۔ جنت کے اندر قرآن نے بتایا ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی، ارتقائی منازل طے کرنے کے بھی امکانات وہاں ہوں گے۔ تو وہاں کوئی اور پروگرام ہوگا، وہاں کا نصاب کچھ اس سے مختلف ہوگا میٹرک سے، تو اس نصاب کے مطابق پھر آگے چلنا ہوگا، لیکن داخلہ جنت میں ان خصوصیات و صفات کی، اعمال کی بنا پر ہوگا جو اس زندگی کے اندر انسان نے کیے۔ تو اسی لیے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، یہ قبل کا لفظ قرآن نے کہا ہے تو مجھے اس سے اسٹرائک ہوا، تو میں واضح کر دوں کہ یہ کیا ہے، کہ جنت میں آنے سے پہلے کی زندگی میں ہماری کیفیت یہ تھی، اور اس کی وجہ سے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، پھر وہی لفظ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہی تصور ہے، وہ سزا کا تصور ہے نا ذہن کے اندر، نتائج کا تصور نہیں ہے، تو اس کی بنا پر ذہن میں یہ چیز ہے کہ وہ جو بھی یہاں سے جائے گا اس نے کچھ تو گناہ کیے ہوئے ہوں گے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ بہرحال ہر شخص اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا، کوئی 3 مہینے کی قید، کوئی 6 مہینے کی قید، سال بھر کی، کوئی 14 سال کی، اور وہاں سے سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ہے ذہنوں کے اندر تصور اس قسم کا ہمارے یہاں، یہ سزا والی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جب یہ تصور ہوا کہ سب کو آخر میں جنت میں بھیج دینا ہے، تو پھر عجیب مثالیں ہوئیں کہ وہ تو سینیٹوریم ہوتا ہے جس میں وہ ٹی بی کے مریضوں کو بھیج دیا جاتا ہے، وہاں ان کا علاج ہو جاتا ہے، پھر وہ تندرست ہو کے آ جاتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ صاحب وہ دھوبی کے ہاں کپڑے بھیجتے ہیں، اس کے اوپر علائش ہوتی ہے، اس کے ہاں وہ میلے ہوتے ہیں، میل کچیل ہوتی ہے، بھٹی پہ چڑھاتا ہے وہ میل کچیل کٹ جاتی ہے، وہ صاف ستھرے کپڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ سارے تصور غلط ہیں عزیزان، من قرآن کے خلاف ہیں، غلط اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن جہاں بھی یہ کہتا ہے وَوَقَاهُمْ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ،
محفوظ رکھا، دور رکھا۔ قرآن نے کہا ہے کہ اہل جنت